بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد خان لغاری، کوئٹ سلیمان ٹی وی سے آج کا عنوان اور آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے وہ پنجاب کے حالات سے متعلق ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب جانے والے ہیں، ان کی چھٹی ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کوئٹ سلیمان ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو تمام معلومات ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ حکومتوں کے خاتمے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ جولائی سے دسمبر تک کا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بجٹ بھی پاس ہو گیا، صوبائی بجٹ بھی پاس ہوا، قومی بجٹ بھی پاس ہو گیا ہے، اور یہ جو مہینے ہیں یہ جولائی سے دسمبر تک، اس میں یہ خطرات اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ اس میں کیا ہونے والا ہے۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن میں آج صرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بات کروں گا۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار مسلم لیگ نون کی قیادت میں تیسری یا چوتھی صف میں کھڑے ہونے والا بندہ تھا۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ آخری ٹائم پہ یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب تشریف لائے تو وہاں جو تصویر بنائی گئی تھی تو یہ باقی سرداروں سے کم از کم تیسری صف میں یہ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد 18 کا الیکشن ہوا۔ 18 کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ یہ کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد یہ مہمہ بنا ہوا ہے، آج تک مہمہ بنا ہوا ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ اس کو وزیر اعلیٰ کیسے بنا دیا گیا ہے۔ اگر میں بطور ڈیرہ غازی خان کے ایک رہائشی اور باسی کے میں بات کروں تو ہمیں تو اس کے فوائد ہی نظر آتے ہیں کہ اس نے ہمارے علاقے کے لیے ترقی کی، ہمارے بہت سے پروجیکٹ لے آئے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس علاقے میں اتنا بڑا ہسپتال بن جائے گا جو کارڈیالوجی کا ہسپتال ہوگا، جس میں دل کے مریضوں کا علاج ہوگا، اور بلوچستان سے لے کے سندھ کے حالات اور سندھ کی طرف سے بھی لوگ جو آتے ہیں، ادھر ڈیرہ اسماعیل خان سے لوگ جو آتے ہیں، یہ سارے ایک ہی ہسپتال سے مستفید ہوں گے، اور اسی طرح باقی مسائل۔ لیکن سوچنے کی بات پھر وہی ہے کہ آخر اس کو وزیر اعلیٰ کیسے بنایا گیا۔ یہ ایک مہمہ ہے، ایک ایسی بات ہے جو جب تک یہ بیٹھے ہیں شاید وہ باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں لوگوں نے بتائی ہیں، کسی نے اپنی ایک کہانی گھڑی ہے، دوسرے نے دوسری کہانی گھڑی ہے، لیکن یہ پتہ چلے گا جب وزیر اعلیٰ صاحب وزارت اعلیٰ سے چلے جائیں گے، چونکہ چند باتیں پہلے نہیں آتی، وہ بعد میں آتی ہیں۔ آپ نے ایک غیر معروف شخص کو وزیر اعلیٰ جب بنایا تو لوگوں کے لیے حیرانی کی بات بھی تھی، اس کا باعث بھی تھا کہ ایک ایسے بندے کو توسے سے اٹھا کے اور اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا ہے۔ اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کی تعیناتی میں جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ ان کو پنجاب پورے میں ایک بندہ جنوبی پنجاب سے چاہیے تھا، اور جنوبی پنجاب میں بھی وہ بندہ جو خاموش طبیعت ہو، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اور قابل بندہ بھی نہ ہو، اس قسم کی ان کی ایک چناؤ تھا۔ بہرحال وہ چناؤ ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بجائے پنجاب کے صوبے کو باقی لوگوں نے چلایا، جس میں علیم خان کا نام بھی ہے، جس میں گورنر سرور کا نام بھی ہے، جس میں چودھری پرویز الہی صاحب کا نام بھی ہے۔ ان سب نے ملک ہمارے صوبے کو چلایا، جو زیادہ تر ملک کا ایک بڑا حصہ ہے، اس میں وزیر اعلیٰ محض نام کا تھا لیکن چلانے والے۔ اچھا، ان کی گروپنگ بھی اسی طرح رہی۔ یہ گروپنگ آج کی نہیں ہے، یہ گروپنگ پہلے دن سے ہے۔ وزیر اعلیٰ کے اس تعیناتی میں ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان نے یہ ایک فائدہ سوچا کہ ایک ایسے بندے کو بٹھایا جائے تاکہ میں تمام فیصلے خود کر سکوں اور کسی کو اختلاف بھی نہ ہو۔ وہ ہر ہفتے اتوار کو تشریف لاتے ہیں، لاہور میں آ کے بیٹھتے ہیں، پورے کاموں کا جائزہ لیتے ہیں اور تمام معاملات کو بغور دیکھتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ آسرا دیا، سہارا دیا کہ یہ میرا وسیم اکرم پلس ہے، یہ بہت کام کرے گا، یہ بہت آگے جائے گا، اور اس نے تمام لوگوں کی زبانیں خاموش رکھیں، اور وزیر اعظم کے کہنے پہ تمام لوگ خاموش بھی رہے۔ جو کچھ بھی ہوتا رہا، ہر دور میں ہوتا ہے
کرپشن ہے، بدعنوانی ہے یا باقی چیزیں ہیں، یہ صرف اس بزدار صاحب کے دور میں نہیں ہو رہی بلکہ یہ ہر دور میں ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کے لیے اب مختلف آپشن پہ غور ہو رہا ہے۔ اس میں ایک آپشن تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو استعفے پہ مجبور کر دیا جائے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، جو کہ عین ممکن ہے کہ وہ استعفیٰ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی استعفیٰ ہو سکتا ہے، چونکہ یہ مزاج بنا لیا گیا ہے پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں نے، چونکہ بار بار کہا اور عمران خان صاحب نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ آج بڑے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے اور انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو ہر صورت میں ریپلیس کرنا ہے، اور اس کے لیے مختلف آپشن پہ غور ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے امیدواروں میں اس وقت عبدالعلیم خان ہیں، اسلم اقبال صاحب ہیں، محسن لغاری صاحب، یاور بخاری، جمع بخت، یہ سارے اس میں امیدوار شامل ہیں۔ لیکن چودھری برادران وہ فیکٹر ہے کہ چودھری برادران چاہتے ہیں کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے تاکہ پنجاب ان کے پاس رہے، جو یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو یہ بات تو قطعاً بھی قابل قبول نہیں ہے کہ وہ چودھری صاحبان کو پنجاب دے دیں اور اس کے بعد وہ فارغ ہو کے بیٹھ جائیں۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ان 4 بندوں پہ 5 بندوں پہ ان کا اتفاق بھی نہیں ہو سکے گا، ان کے پاس اتنے ووٹ بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ منتخب کرا سکیں۔ تو ایک صورت رہتی ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک کیس ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے، اور وہ ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے وہ شاید بہت جلد وزیر اعلیٰ پنجاب کے مستقبل کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اگرچہ باقی آپشن ہیں لیکن وہ آپشن استعمال نہیں ہوں گے۔ جو میرا خیال ہے اور پنڈی اسلام آباد کے میرے دوستوں نے جو مجھے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ایک انوکھے انداز میں یہ حکومت سے جائیں گے اور اس کے بعد کوئی نیا آدمی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گا۔ چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے، اور اس میں یہ بندہ پہلے بھی لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ کوئی اتنا فٹ نہیں ہے، اپنی کارکردگی کے لحاظ سے دیکھ لیں، اور پھر اس بندے نے ذاتی مخالفتیں اتنی بڑھا لی ہیں۔ آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا ہوگا، میں نے ہی اپنی ویڈیو میں یہ بات بتائی تھی کہ توسہ شریف میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ سب سے بڑا اختلاف خواجہ سجادہ نشین درگاہ عالیہ محمودیہ نظامیہ ان کے سجادہ نشین سے ان کا اختلاف ہے۔ باقی لوگوں کا بھی اختلاف ہے جن سے یہ فون پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ نہیں آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ میں حل کر دوں گا، آپ کی زمینوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ معاملات بڑھتے بڑھتے بہت آگے چلے گئے ہیں، جس میں اب ان کا ہٹانا، ان کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا۔ اس کو اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے سوچنے والے، بڑے بڑے صحافی حضرات، بڑے بڑے دانشور جنہوں نے اس حکومت کی حمایت کی تھی، ان لوگوں کی حمایت کی تھی، بزدار صاحب کی حمایت نہیں تھی، بزدار صاحب کی حمایت میں وہ کبھی بھی نہیں رہے۔ وہ تو بلکہ کہتے تھے عمران خان نے یہ کوئی مناسب فیصلہ نہیں کیا، تاہم 2 سال ہو گئے یہ ابھی تک قائم ہے۔ لیکن وہ دانشور آج ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں، کسی نے یہ کہا کہ لعنت ہے مجھ پہ کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا، تحریک انصاف کو سپورٹ کیا تھا، کسی نے کچھ اور کہہ کے معافی مانگ لی کہ ہم نے سپورٹ کیا تھا، ہم آج معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ صورتحال 2 سال میں بنی ہے کہ وفاقی حکومت بھی بظاہر ناکام نظر آ رہی ہے، اور پنجاب حکومت ہی جب بھی یہ علیحدہ ہوئے، جب بھی وزیر اعلیٰ یہاں سے ہٹایا گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ باقی حکومت بھی دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ اب انتظار ہے کہ یہ معاملہ کس وقت پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ یہ شاید ایک آدھ اس کی بات ہے، ایک مہینہ، اس کو مہینہ لے لیں، 15 دن لے لیں، لیکن یہ باہر فیصلہ ہونے والا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اپنے آپ کو اصل میں یہ سمجھا ہے کہ شاید میں اکلے کل ہوں۔ ڈیرہ غازی خان کے مسائل، ڈیرہ غازی خان کے اچھے اچھے پروجیکٹ اپنی جگہ پہ وہ لے کے آئے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنی ایک صف بندی بھی کی ہوئی ہے، توسہ شریف میں ایک صف بندی کی ہوئی ہے، لوگوں سے انہوں نے بگاڑ بھی پیدا کر دیا،
اپنے قومی اسمبلی میں الیکشن لڑنے کے پلاننگ بھی شروع کر دی، اپنی سیٹ پہ اپنے بھائی کو الیکشن لڑوانے کی پلاننگ بھی شروع کر دی ہے، لیکن یہ پلاننگ مجھے اس طرح نظر نہیں آ رہی کہ اگلے الیکشن تک یہ کوئی اتنا بڑا قد آور لیڈر بن جائے گا جس سے کوئی صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی۔ بہرحال آپ کے لیے یہ ایک بات تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہ بالکل آخری ٹائم ہے، اور آخری ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب پنجاب کا وزیر اعلیٰ بدل جائے تو پھر صورتحال پورے پاکستان میں بدل جاتی ہے۔ انشاءاللہ کسی اور کہانی کے ساتھ، کسی اور سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔